شام میں عائشہ جب نور کے پورشن میں آئی تو نور نے اسے حیا کی رضامندی کا بتایا۔ عائشہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً ہی نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی۔ عائشہ کا کہنا تھا کہ شازر جلد سے جلد نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تبھی شامی نے ایک دفعہ پھر حیا سے کنفرم کرنا بہتر سمجھا کہ وہ اس رشتے سے خوش ہے یا نہیں۔ اور حیا کے چہرے پہ میر کو جو نظر آیا اس کے بعد سے وہ کافی مطمئن ہو گیا اور نور کو بھی تسلی دیتا رہا۔ السلام علیکم ممی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری جان؟ عائشہ کا وہی ممتا بھرا لہجہ اس کی اذیتوں میں مزید اضافہ کر گیا۔ ٹھیک ہو ممی، آپ بتائیے گھر میں سب کیسے ہیں؟ عنایا نے ایک نظر اپنے جلے ہاتھ کو دیکھا اور آنکھیں زور سے میچ لی۔ الحمدللہ بیٹا، تمہیں ایک خوشخبری سنانی ہے۔ حیا اور شازر کا نکاح طے ہو گیا۔ سچ ممی؟ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کا بس چلتا بھی اپنے بھائی کے پاس پہنچ جاتی۔ ہاں، اس لیے آج تیار رہنا، عمر تمہیں لینے آئے گا، اب ایک ہفتہ یہی رہنا۔ نہیں ممی، ایک ہفتہ تو بالکل نہیں، عارف آگے ہیں اور آپ جانتی ہیں وہ اجازت نہیں دیں گے، اتنی مشکل سے انہیں چھٹی ملتی ہے۔ اچھا چلو 2 دن تو رہ سکتی ہو، میں خود عارف سے بات کر لوں گی، تم آ جاؤ، مجھے حیا کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہو، تمہارے بغیر وہ ممکن نہیں۔ نہیں ممی، میں خود بات کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہو، میں پوری کوشش کروں گی آنے کی۔ چلو صحیح ہے، لیکن کل تمہیں آنا ہی ہے، میں عمر کو بھیج دوں گی، پھر ایک دن رہ کر کل چلی جانا۔ جی ٹھیک ممی۔ کچھ دیر تک دونوں باتیں کرتی رہی، پھر عنایا اٹھ کے کچن میں چلی آئی جہاں ڈھیر سارے برتن اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہ کے جانے کے بعد اماں آئی اور اس کی حالت دیکھ اماں کو شاہ پہ بے تحاشا غصہ آیا، جس نے اسے لاوارث سمجھ رکھا تھا۔ اماں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پلتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کی ایسی حالت وہ خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی۔ انہیں اس پہ ترس آیا، چھوٹی عمر میں کیا کیا سہا ہے بچی نے۔ کتنی ہی دیر وہ ان کی گود میں سر رکھے روتی رہی۔ اماں اسے سا لگائے دلاسا دیتی رہی، ساتھ ساتھ اس کی جسم سے زخم صاف کر کے دوائی لگائی، پھر دودھ کے ساتھ نیند کی گولی دے کر سلایا۔ ہنی جب ملنے آیا اماں نے کہہ دیا وہ سو رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہنی خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ وہ اماں کو ہدایت دے کر نکلا تھا کہ اسے ہوش میں لائے اور بی بی جان تک خبر نہ پہنچے۔ رات جب شاہ کمرے میں آئے وہ گہری نیند سو رہی تھی، جگہ جگہ زخم کے نشان تھے۔ اس کے پاس بیٹھ کے اسے دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں اب اسے دیکھ کے اس کے دل میں کوئی جذبہ بیدار نہ ہوتا۔ شاید نفرت نے اسے ہر جذبے سے عاری کر دیا ہے۔ اسے دیکھتا رہتا، اگر کال کی آواز سے وہ ہوش میں نہ آتا۔ شاہ نے کال اٹینڈ کی، دوسری جانب اس کا خاص آدمی تھا۔ شاہ صاحب، امان شاہ کا پتہ چل گیا، یہ وہ خبر تھی جس کا اس نے بے چینی سے انتظار کیا تھا۔ وہ بھاگنا نہیں چاہیے ورنہ تم سب کو شوٹ کر دوں گا۔ اسے ٹریپ کرو، مجھے وہ چاہیے اور زندہ چاہیے، وہ مجھے سمجھے۔ جی جی شاہ صاحب۔ فون کٹ گیا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اچانک اس سوئے وجود پہ نظر پڑتے ہی امان شاہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ نفرت کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑنے لگی۔ شاہ نے سختی سے اس کا بازو دبوچ کر اسے اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، نیند کے خمار سے سرخ آنکھیں کھولی تو نظر شاہ پہ گئی جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی، بے تحاشا نفرت۔ پلیز مجھے چھوڑیے، میں مر جاؤں گی۔ شاہ نے بازو اس کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ شرم اور ڈر سے اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ پلیز چھوڑ دے، شاہ نے اس کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ وہ جتنی اس سے التجا کرتی اتنا وحشی بن جاتا۔ شاہ کی آنکھوں میں اسے جو نظر آیا اس نے اس کے پورے جسم میں سنسنی پیدا کر دی۔ اتنی جلدی کیسے؟ اپنی نفرت کا اظہار تو کرنے دو، آج اس نفرت کی آگ میں تمہیں بھی جلا دوں گا۔ خوف اس قدر تھا کہ آج تو اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ آج اسے بی بی جان کے سارے الفاظ جھوٹے لگے، شاہ کی محبت کے۔ یاد ہی تو صرف نفرت جو شاہ کو اس سے تھی اور اس کے باعث سے، اور وہ اسے نفرت کی آگ میں جلا کر خود پرسکون نیند سو گیا۔ مجھے رلا کر سونا تیری عادت بن گئی ہے، جس دن میری آنکھیں نہیں کھلیں گی تجھے نیند سے نفرت ہو جائے گی۔ شازر آئیے، ممی باہر کیوں کھڑی ہیں؟ پہلے یہ آویز کا کام بند کرو،
باپ بیٹے ایک سے بڑھ کے ہیں، سکون ہی نہیں زندگی میں، پتہ نہیں کیا ہوگا بیچاری حیا کا۔ کچھ نہیں ہوگا ممی، اس کی ہمت ہے کہ سوال کرے، الفاظ تو مکمل اس سے ہوتے نہیں، سوال کیا کرے گی؟ شاذر مسکرایا۔ اس کا مطلب حیا نے صحیح کہا تھا۔ عائشہ اسے افسوس سے دیکھنے لگی۔ حیا کہہ پی رہی تھی، شاذر اسے ڈراتا دھمکاتا ہے۔ عائشہ کو لگا تھا وہ بہانہ بنا رہی ہے، کیا کہہ رہی تھی وہ انجان بن گیا۔ شاذر معصوم ہے، وہ کیوں تانگ کرتے ہو اسے؟ بس ممی، سب نے اس کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، بالکل بچی بنا دی ہے، وہ بچی ہی ہے۔ ابھی تمہیں شادی کی جلدی ہے، ورنہ میں نے تو نور سے انگیجمنٹ کا کہا تھا۔ ممی پہلے آپ پیچھے پڑی تھی میری شادی کے، اب جب کر رہا ہوں تو آپ کو جلدی لگ رہا ہے۔ ویسے بھی ممی اور دیر کی تو اپنے ہی بچے پاپا کی جگہ دادا کہہ کر پکاریں گے۔ سوچ کے خود ہی ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ آ کر غائب ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اتنا پیارا بیٹا ہے میرا، ابھی اپنی عمر سے 6 سال کم ہی لگتے ہو۔ استغفار ممی، یہ جھوٹ عورتوں کے لیے ہے، ہم مرد اپنی ریئل ایج میں ہی خوش ہیں۔ چپ رہو میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے۔ جانتے ہو شاذر، حیا جب پیدا ہوئی تھی تب سے میری خواہش تھی وہ میری بہو بنے، پھر مبارک خواہش پوری ہونے والی ہے۔ شاذر مسلسل کی بورڈ پہ ٹائپنگ کر رہا تھا۔ ہاں، حیا نے ہاں ہاں کر دی۔ عائشہ نے کہا، شاذر تم نے کچھ کیا تو نہیں؟ پہلے تو وہ نہیں مان رہی تھی۔ ممی چچی نے سمجھایا ہوگا، وہ صاف مکر گیا۔ ہاں، اس چچی کا نام شاذر ہوگا، ہو سکتا ہے، پتہ نہیں۔ شاذر سدھر جاؤ، کیا کہا تم نے حیا سے؟ یہی کہ شادی کا لفظ نہ شوٹ کر دوں گا۔ شاذر عائشہ غصے سے بولی، سوری ممی، آپ کی بہو کی تیاری سوری ممی بہو کی تیاری کرے، باقی سب مجھ پہ چھوڑ دے۔ آپ بھی کیسی ہیں؟ وہ یکدم سنجیدہ ہوگا، بہت خوش، آج اپنی نیا گھر لی ہے اس کے لیے۔ یہ خبر سن کر کی بورڈ پر چلتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ گریٹ ممی، آپ بھی خوش ہوں گی ہاں۔ شاذر نے عائشہ کے چہرے پر خوشی دیکھی تو دل کو جیسے سکون میسر ہوا۔ عائشہ شاذر کو کافی دے کر سونے چلے گئی۔ میر عجلت میں روم کا دروازہ کھول کے اسٹڈی ٹیبل کے قریب آئے، پیپر ادھر ادھر پلٹتے ہوئے فائل ڈھونڈنے لگ گیا۔ کیا ہوا میر؟ یار وہ ایک فائل تھی، مل نہیں رہی، ابھی آدھے گھنٹے بعد میٹنگ ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی۔ وہ بنا دیکھے اسے جواب دے رہا تھا، ایک ایک فائل کو چیک کرتا وہ سائڈ پہ پٹ رہا تھا۔ میر ذرا ادھر تو دیکھیے نا، سلام نہ دعا، اس کی بات کاٹ کر بولا، جان اب آپ سے۔ وہ پلٹا اور اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ السلام علیکم۔ عنایہ نے اسلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، میر نے مسکرا کر جواب دیا۔ ثانیہ انہیں چھوڑ کر سائڈ ڈرار دیکھنے لگی۔ احمد کہاں ہے؟ میر نے اس کے 2 سال کے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ وہ ممی کے پاس ہے تو اسے اوپر لے آتی، چلو میں لے آتا ہوں۔ وہ جانے لگا کہ عنایہ بول پڑی، نہیں میر، وہ بہت مشکل سے سویا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اسے ڈاکٹر کو دکھایا؟ وہ فکر مند ہوا، احمد ہی گھر میں سب سے چھوٹا تھا، جب آتا سب کو اپنے آگے پیچھے گھماتا۔ جی اب بہتر۔ میر کا دل کٹ کے رہ گیا، وہ جو ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات کرتی، اپنی ہر خواہش اسے پوری کرواتی، بنا اجازت لیے اس کا والی لے جاتی، آج مجرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میر آگے فائل۔ ثانیہ نے سامنے آ کر اسے فائل دی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میر بھی مسکرایا۔ ہائے، تمہارے بنا میرا کیا ہوگا؟ الفاظ بولنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ عنایہ بھی روم میں ہے۔ وہ جلدی سے انہیں اللہ حافظ کہتا روم سے نکل گیا۔ عنایہ تم بیٹھو، آج میں نے چیز برگر بنایا ہے، میں لے کر آتی ہوں، بہت ٹیسٹی ہیں۔ پھر چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ عنایہ شاذر کی اکلوتی بڑی بہن ہے، اسے جب حیا اور شاذر کے رشتے کا پتہ چلا وہ فوراً ہی انہیں مبارکباد دینے چلی آئی۔ ثانیہ اور عنایہ کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ ثانیہ کا مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ ہر کسی کا دل جیت لیتی تھی۔ صبح کو ٹوٹے جسم کے ساتھ اٹھی، نظر ساتھ سوئے شاہ پہ گئی۔ نفرت سے وہ روح موڑ کے جسم میں ہر جگہ نشان تھے، درد سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی شاہ اس قدر وحشی بن جائے گا۔ انتقام کی آگ اسے کہاں لے جا رہی ہے، اسے اندازہ نہیں، ایک وقت آئے گا جب تم ترسو گے ہر رشتے کے لیے، لیکن کوئی تمہارے پاس نہ ہوگا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور نماز ادا کی، دعا مانگتے ہوئے اس کے آنسو ایک لمحے کے لیے نہ رکے۔ یا اللہ مجھے موت دے دے، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرا ہر رشتہ مجھ سے منہ موڑ گیا، صرف اس ایک رشتے کی وجہ سے جس سے میں نے خود دن رات رو رو کر مانگا۔ وہ
گھٹنوں میں سا رکھے سسکنے لگی۔ اس پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی، نہ جیت سکتی ہے نہ مار سکتی ہے۔ یا اللہ، کیا میرے ماما بابا کو میں یاد نہیں آتی؟ بابا جو مجھے دیکھے بنا نہیں رہتے، وہ کیسے مجھے بھول گئے؟ ایک دفعہ بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے، الٹا مجھے دھوکہ دے کر یہاں بھیج دیا۔ اور میری ماں، ان کو بھی رحم نہ آیا، بیٹے کے لیے بیٹی قربان کر دی، اور یہ شخص جس کا میں نے انتظار کیا، اس نے میری کیا حالت کر دی۔ یا اللہ، میں نہیں رہ پاؤں گی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ کوئی بھی نہیں جس سے میری ضرورت ہے، جو مجھ سے پیار کرے۔ شاہ کہتا ہے، میں عذاب ہوں، میں اس کی زندگی میں نہ آتی تو سب ٹھیک ہوتا۔ کیا واقعی سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ پھر وہ مجھے مار کیوں نہیں دیتا؟ کیوں تڑپاتا ہے؟ آخر کیوں میرے سامنے ہر وقت وہ مہا کا ذکر کرتا ہے؟ کاش کاش میں مہا ہوتی۔ وہ اس دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ایک ہے جس کے پاس شوہر کی بے پناہ محبت ہے، جو دیوانگی کی حد تک اس کے لیے پاگل ہے۔ وہ روتی ہوئی دنیا سے غافل اپنے رب سے شکایت کر رہی تھی، وہ تو ہر انسان کی سنتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے اپنے بندوں کی مرادیں پوری نہ کرے؟ وہ نماز ادا کر کے فریش ہو کے بی بی جان کے روم میں چل گئی۔ انہیں سوتا پا کر وہ کچن میں آگے اسے سخت پیاس لگی تھی۔ کل جتنا وہ چیخی تھی اسے ایسا لگ رہا تھا کہ گلے میں خراشیں پڑ گئی ہیں چیخنے سے۔ اس کا گلا بالکل خشک ہو چکا تھا۔ پانی پی کر اس نے بے دہانی میں گلاس کا جو سلپ ہو کے نیچے گر گیا۔ چھان کی آواز سے فرش پہ کانچ کے ٹکڑے بکھر گئے۔ انہیں اٹھانے لگی کہ ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں چبھا جہاں سے خون بہہ نکلا تھا۔ نہ جانے کیا وہ اس نے کانچ کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھایا۔ تم عذاب ہو، سب کی زندگی میں تم نہ ہوتی تو میرا بیٹا میرے پاس ہوتا، میری بیوی زندہ ہوتی۔ اسے چاہ کے الفاظ زیادہ سچ میں سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ کانچ کا وہ ٹکڑا اس نے اپنی کلائی پر رکھا اور آنکھیں مودے اپنی نس کاٹنے لگی تھی، لیکن اسی وقت ہنی آ گیا۔ پری، یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ دوڑتا ہوا ہے، اس کا ہاتھ جھٹکا، کانچ کا وہ ٹکڑا زمین بوس ہو گیا۔ ہنی ملازمہ کو آواز دینے لگا۔ ملازمہ کے آتے اسے کچن صاف کرنے کا کہہ کر وہ پری کا ہاتھ پکڑ اسے اپنے ساتھ روم میں لے آیا۔ جگ سے پانی میں پانی انڈیل کے جب ہنی اسے دینے لگا تو وہ رونے لگی۔ کیوں ہنی، تم کیوں آئے؟ کیوں بچایا مجھے؟ کسی کو بھی میری ضرورت نہیں، سب نفرت کرتے ہیں مجھ سے، میں عذاب ہوں سب کے لیے، تمہیں بھی میری وجہ سے کچھ ہو نہ جائے۔ پہلے تو وہ اس کی بات سن کے حیران ہوا، پھر اس کی گود میں سر کے ہچکیوں سے رونے لگا۔ آپ بہت بری ہیں، آج میں نہ آتا تو سب ختم ہو جاتا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں خود کو بھی مار دیتا۔ آپ کو میرا احساس نہیں، میرا بھائی چلا گیا، میرے بابا مجھ سے دور ہو گئے، لیکن آپ نے میرا نہیں سوچا۔ آپ کو تو بچپن سے محبت ملی، مجھے تو ممی نے بھی کبھی پیار نہیں کیا، بس ایک بابا تھے، وہ بھی بھائی کے جانے کے بعد مجھ سے دور ہو گئے، کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ میں دن رات خوف میں مرتا ہوں، عمر کے جانے کے بعد مجھے اکیلے روم میں ڈر لگتا ہے، لیکن بابا کو کبھی احساس نہ ہوا۔ میں دن بھر گھر میں بھوکا رہتا، اور آپ کو پتہ ہے یہاں جو پہلی میڈ تھی انہوں نے مجھے بہت مارا۔ جب میں بابا کو بتانے جاتا وہ ہمیشہ بزی رہتے، اگر اس دن میں رویا نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی مجھے آپ کے پاس نہیں چھوڑتے، انہیں بس عمر کی فکر تھی، میری نہیں پتہ ہے۔ پری، میں روز اللہ سے دعا کرتا تھا، ماہا نور مما کو دوسروں کی مما جیسا بنا دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بی بی جان کو جب میں نے بتایا تو انہوں نے کہا، اللہ اگر آپ کو نہ دے، جو آپ نے مانگا ہو تو وہ آپ کو اس سے بہتر سے نوازتا ہے، اور پھر اللہ نے آپ کو بھیج دیا۔ پڑی، جب آپ آئی تو مجھے لگا مجھے سب مل گیا، آپ جیسا پیار کبھی ماما نے نہیں کیا۔ میں جب اسکول سے آتا ہوں تو یہ سوچ ہی میرے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے کہ آپ میرا انتظار کر ہی ہوں گی۔ مجھے رات کو ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب تک سو نہ جاؤں آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گی۔ آپ کہتی ہیں کسی کو بھی آپ کی ضرورت نہیں، کوئی پیار نہیں کرتا، مجھ سے پوچھئے آپ میرے لیے کیا ہیں؟ چاہے کوئی کچھ بھی کہے، میری ماما آپ ہیں، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، نہ ہی مہنور ماما۔ پر آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا، پھر سے مر جاتا، اور پھر دوبارہ کوئی پری نہ آتی۔ میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ بابا آپ سے محبت کرے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو۔ آپ عذاب نہیں، اللہ کا تحفہ ہے میرے لیے، کوئی آپ کی قدر کرے نہ کرے، میرے لیے آپ میری دنیا ہے۔ اس کے آنسو تھم گئے، وہ حیرانگی سے اپنی گود میں سر رکھے ہنی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ معصوم بچہ، اسے بھی تو محبت کی ضرورت ہے، وہ اتنی خود غرض کیسے ہو گئی؟ ہنی کا کیوں نہیں سوچا، وہ تو اس کے بغیر ایک پل نہیں رہتا، اور آج ہنی کا انکشاف اسے لگا ہوا کہ اس کے صبر کا پھل مل گیا ہے۔ ہنی میری جان، آئی ایم سوری، مما کو معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا،
ہنی اٹھا اور اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ انگلی پہ ہلکا سا کٹ آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب سی خوشی ملی تھی آج اسے۔ ماما سے ناراض ہو نہیں ہونا چاہیے۔ سوری، وہ کان پکڑ کے بولی۔ ہنی مسکراہٹ روک کے بولا، کیا یاد کریں گی معاف کیا؟ ہنی تم مجھے ماما کہا کرو۔ اس نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ اوکے، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ ماما پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں، ناشتہ ملے گا لیکن آپ نہیں بنائیں گی، میں ملازمہ سے کہہ دیتا ہوں۔ ہنی کو اچانک وہ حرکت یاد آ گئی، اس لیے ابھی وہ اسے کچن میں بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نہیں، میں لے کر آتی ہوں، تم بیٹھو، آج حلوہ پوری کھاتے ہیں، میرا فیورٹ۔ اوکے پھر میں منگواتا ہوں، آپ بیٹھیے، میں بنا دیتی ہوں۔ ہنی نہیں، آج آپ میری سنے گی، وہ ضد کرنے لگا۔ اوکے، اس نے ہار مان لی۔ ہنی نے ایک گارڈ سے حلوہ پوری منگوائی۔ دونوں نے مزے سے ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہوا ہنی تو سونے چلا گیا۔ وہ کچن میں چلی جہاں اس نے شاہ کا ناشتہ تیار کیا اور ملازمہ کے ہاتھ بھجوایا۔ اس میں ہمت نہیں رہی کہ وہ اس شخص کے سامنے جائے۔ پھر وہ کچن میں چلی، بی جان کا ناشتہ بنا کر ان کے پاس آگے ہما حیا کو دیکھتے ہی شروع ہو گیا، جو اپنا چھوٹا سا پرس لیے لاؤنج میں داخل ہوئی اور کرسی کھسکا کر نظریں جمائے بیٹھ گئی۔ نظریں جھکائے بیٹھ گئی۔ سب ناشتہ کرتے عمر کے گانے پہ حمزہ نے اسے گور کے دیکھا۔ اشارہ تھا چپ ہو جائے۔ اذان اور شامل مسکراہٹ چھپانے کے لیے پلیٹ پہ جھک گئے۔ حیا سر جھکائے بیٹھی رہی بنا کسی چیز کو ہاتھ لگائے۔ نور جوس لے کر آئے تو حیا کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ حیا وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی، حیا کے ساتھ ہی شامل بھی بیٹھا تھا۔ اس نے حیا کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو وہ اس کے گلے لگ کے رونے لگی۔ تم اب ایک لفظ نہ بولنا، اللہ نے عمر سے کہا جو ہنسے جا رہا تھا۔ بابا اسے رونے کی عادت ہے، بکواس بند کرو۔ سوری بابا، وہ مصنوعی شرمندگی سے بولا۔ پرنسس مذاق کر رہا تھا۔ امیر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ اس سے دور ہوئی اور ایک ہوائی نظر میر پہ ڈال کے رہ گئی۔ شامیر اس کے انداز پہ مسکرایا۔ شامیر نے بریڈ پہ بٹر لگا کے سلائس اس کی طرف بڑھایا جو اس نے غصے سے دور ہٹایا۔ حیا بچی نہیں ہو جو ہر وقت رونے لگتی ہو، چل اب چپ چاپ ناشتہ کرو۔ نور اس کی بدتمیزی دیکھ اسے ڈانٹنے لگی۔ نہیں کرنا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا میں آپ سے بھی بات نہیں کروں گی، آپ بھی حد سے تھے، اور بھائی آپ بھی۔ وہ میر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میر مسکرا دیا۔ غصے سے حیا کے ناک سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے کوئی کالج چھوڑے گا یا میں اکیلے بس میں جاؤں؟ وہ بھی اتنی گرمی میں؟ پہلے ناشتہ کرو۔ وہ نظر انداز کر کے جانے لگی۔ حیا واپس آ، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ اللہ نے نور کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اللہ پوچھے دونوں باپ بیٹی سے۔ نور بڑبڑائی، میں جا رہی ہوں، دروازے تک گئی لیکن سب کو ڈیٹ بنتا دیکھ ایک آخری کوشش کی۔ وہ جانتی تو سب سمجھتے ہوں گے وہ واپس آئے گی، لیکن اس بار وہ اکیلی بھی چلی جائے گی، لیکن کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ میں مارکیٹ لینے جا رہی ہوں، لیکن جو بھی مجھے لینے آئے 2 بجے ہی آئے، کیونکہ آج ہم فرینڈس کی گیٹ ٹو گیدر ہے، کہہ کے وہ رکی نہیں۔ رکو تو۔ شامل اٹھنے والا تھا جب اللہ نے بولا اور جلدی سے حیا کے ساتھ جانے لگا۔ اب پورا دن بھوکی رہے گی، پتہ نہیں کچھ کھائے گی بھی یا نہیں۔ نور پریشان تھی، جانتی تھی حیا بہت ضدی ہے۔ ڈونٹ وری ماما، بابا ہے نا؟ میر نے نور کی پریشان صورت دیکھ کے کہا۔ میر تمہارا اذلان کا ہاتھ ہے اسے بگاڑنے میں، دن بہ دن ضدی ہوتی جا رہی ہے۔ میر تھوڑے کھجانے لگے۔ یہ نور کا تقریباً روز کا ڈائلاگ تھا۔ اور تمہاری تو جلدی شادی کرواؤں میں سے تو تم سدھرنے والے نہیں ہو، بی بی ہی آ کر سدھارے گی، نور عمر سے کہنے لگی جو مزے سے ناشتہ کر رہا تھا۔ وتھ پلیئر سویٹ ہارٹ کہتے ساتھ وہ اٹھ کے بھاگ گیا۔ میر کا بھروسہ نہیں تھا، کہیں کار کی چابی لے لیتا تو کیا عزت رہ جاتی یونیورسٹی میں۔ ماما آج میں یونی نہیں جا رہا، لائبریری جا رہا ہوں، تو مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ نور حمزہ کے ساتھ ہی باہر کی۔ جب وہ بائک پہ بیٹھ کے چلا گیا تو وہ بھی کچن میں آ گئی۔ حمزہ نے خود اذان سے بائک لینے کا کہا تھا۔ اسے لاہور کی ٹریفک پتہ تھا، اس کے لیے بائک کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ جہاں سے چاہے راستہ ڈھونڈ لو، جہاں کار میں وہ 15 منٹ میں پہنچتا وہی بائک سے وہ 5 منٹ میں پہنچ جاتا۔ ثانیہ جاؤ، میر ناشتہ کر کے اٹھ چکا ہے، چلا نہ جائے۔ ثانیہ نے چولہے کی آنچ کم کی اور کافی کپ میں ڈال کر باہر لے آئی۔ دونوں کپ اپنے اور نور کے لیے ٹیبل پر رکھ کے روم میں آ گئی اور جلدی سے والٹ ڈھونڈنے لگی۔ آخرکار وہ بیڈ پہ پڑا تھا۔ ثانی آئی میر جسٹ 1 سیکنڈ۔ وہ تیزی سے چل کے لاؤنج میں آئی۔ اللہ حافظ جان، میر نے والٹ دیتے ثانیہ سے کہا۔
مسورہ پار کی میر اس کے گال پہ چٹکی کاٹ کے چلا گیا۔ ثانی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرا۔ وہ اس کی حفاظت سے لوٹ آنے کی دعا کرتے کچن میں چلی گئی۔ تمہیں آزادی چاہیے نہیں کیوں؟ خواہش تو یہ تمہاری اب نہیں ہے۔ سمجھ گئی ہوں میرا یہ نصیب ہے، نہیں تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ شاہ کو دیکھنے لگی۔ وہ بالکونی میں کھڑی چاند کو دیکھتی جب شاہ نے پیچھے سے آ کر اسے مخاطب کیا۔ اس دن وہ بغیر ناشتہ کے چلا گیا اور پھر ایک ہفتے بعد لوٹا۔ تب سے وہ اس سے کتراتی پھرتی ہے۔ جہاں شاہ ہوتا وہ فوراً اس جگہ سے چلی جاتی۔ اسے شاہ کی موجودگی سے وحشت ہونے لگی ہے۔ ایک دو دفعہ شاہ نے ملازمہ کے ذریعے آنے کا پیغام بھیجا، لیکن وہ جان بوجھ کے بی بی جان کے پاس چلی گئی۔ جب وہ نہ آئی تو شاہ خود اس کی عقل ٹھکانے لگانے بی بی جان کے روم میں آیا، جہاں وہ بی بی جان سے لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ شاہ کی ویسے بھی اتنی ہمت نہیں کہ بی بی جان کے سامنے اسے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ کہاں جہاں سے آئی ہو؟ لیکن میں تو یہاں خون بہا، حالانکہ مجھے تمہاری نہ چاہت ہے نہ ضرورت۔ جس دن تمہارا بھائی ملا تم آزاد اور وہ قید، اور خون بہا سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسم نہیں تھی تو بن جائے کہ تم یہاں اب مزید نہیں رہو گی، اور یاد رکھنا آزادی صرف اس قید سے ملے گی، مجھ سے نہیں۔ میرا نام قبر تک تمہارے نام سے جڑا رہے گا۔ آپ کیا کریں گے بھائی کے ساتھ وہ کام کے؟ بس اتنا یقین رکھو کہ آسان موت نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں چٹان جیسی سردی تھی۔ اس کا آخری وقت بہت قریب ہے۔ کتنا ظالم شخص ہے یا اللہ! اسے خوف نہیں آتا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ تمہاری سوچ سے بڑھ کے ظالم ہو۔ میری بیوی کا قتل کیا ہے تمہارے بھائی نے، میرے مظلوم بیٹے کو مارا جو بے گناہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا، بولا، قدم قدم بڑھتا اس کے قریب جا پہنچا، اتنا قریب کہ وہ کھڑکی سے جا لگی۔ تمہارے بھائی کو رحم آیا تھا کیا؟ وہ ظالم نہیں ہے، بولو۔ ساتھی سے اسے دونوں بازو سے پکڑ کے وہ اسے جھنجھوڑنے لگا۔ ہاں، مشکل وہ کہہ پائی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اس کے اگلے ہی لمحے وہ گرنے کو تھی کہ شاہ نے سنبھالا مبارک کو۔ شی از پریگننٹ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر ایک لمحے کے لیے تو وہ پریشان ہو گیا، اگلے ہی لمحے وہ ریلیکس تھا جب اسے ہوش ہے کوئی پاس تھا۔ نظر سامنے کے صوفے پہ وہ بیٹھا تھا جو اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ طبیعت کیسی ہے؟ یا اللہ، کیا یہ خواب ہے؟ اسے میری فکر کب سے ہونے لگی، جب سے پتہ چلا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ اس کے ذہن کو پڑھ رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ میرا بچہ، میں پریگننٹ؟ بہرا اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پہ گئے۔ 10-12 دنوں میں تمہارا بھائی میرے پاس قید ہوگا۔ وہ سب بھول کے شاہ کو دیکھنے لگی جو سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہے، تمہیں میں آزاد کر دیتا، لیکن اب تم میرا بچہ مجھے دے کر یہاں سے جاؤ گی۔ جب تک میرا بچہ نہیں آتا تمہیں برداشت کرنا مجبوری ہے۔ کہتے ہی وہ رکا نہیں تھا، روم سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے بھی سنبھلی نہیں تھی کہ دوسرا جھٹکا دے گیا۔ اس نے کب یہ سوچا تھا بھی وہ خود ایک کانٹو بڑے راستے میں سفر کر تھی۔ ایسے میں کیسے وہ ایک نئی زندگی کو جنم دینے کا سوچ سکتی ہے؟ جب اسے چھوڑنے کا سوچا ہے، پھر یہ بچہ، کیا وہ اسے اس کے بچے سے الگ کر دے گا؟ کہیں وہ ایک دم وہ کچھ سوچ کے کام کی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ عمر کا بدلہ آنے والے بچے سے تو نہیں لے گا؟ وہ شاہ کے کہے گئے الفاظ پہ غور کرنے لگی۔ تمہیں میں آزاد کر دیتا، لیکن اب تم میرا بچہ مجھے دے کر یہاں سے جاؤ گی۔ اتنا ظالم نہیں، اسے تو اپنے بچوں کی خوشی عزیز ہے۔ وہ کیسے اتنے چھوٹے بچے کو اس کی ماں سے الگ کر سکتا ہے؟ وہ خود کو مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن ہونا تو وہی ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہے۔